کے نام کے ساتھ علامہ لگایا جاتا ہے. علامہ اس کو لگانا چاہیے یا شیخ الحدیث اس کو لگانا چاہیے یا پیر طریقت رہبر شریعت اس کو لگانا چاہیے جو ڈیزرو کر. آپ ڈیزرو کرتے ہیں علامہ. سر یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان میں سے کون تھا بریلوی، کون تھا دیوبندی، کون تھا وہابی، کون تھا حنفی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے؟ ظاہری بات جتنی فرقہ واریت کم سے کم اتنا ہی بہتر ہے. وہابی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم ویسے اپنے وہابی نہیں کہتے، پہلی بات تو یہ بتاؤں. لیکن ابھی آپ کو تنزن کہتے ہیں. تاثر ہے کہ پاکستان میں اہل حدیث فرقہ پراکسی ہے سعودی عرب کا، فرنٹ ڈیسک ہے سعودی عرب کا، اور مقصد اس کا ایک بڑا مقصد ہے شیعہ فرقے کا توڑ. آپ کے والد علامہ احسان الہی ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں. دوسری طرف جب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں تو خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں سعودی عرب لے جایا جاتا ہے. وہاں سعودی حکومت مطلب شاہی علاج ان کا ہوتا ہے. تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ منی $5 لاکھ اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے. تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ اچھا، آپ بیٹے ہیں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی؟ پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد کا قاتل کون تھا؟ والد صاحب نے کتاب لکھی بریلویت. احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا. ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. احمد رضا بریلوی نحیف و نظار تھے، درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے، کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا. کتاب بریلویت پہ ہے. انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ اور وہ ساری باتیں لکھ دیں جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے. تیرے وجود پر تو، تیرے کردار پر تو، تیرے نظریے پر تو، تیرے نسب العین پر تو، تیری سیرت پر تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے. سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ. ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں. اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے. اگر میں حاکم ہوں تو میرا دین ہے کہ وہ ایک بلیسفیمی کا مرتکب ہے صحابہ کرام کے لیول کے اوپر، تو وہ تو اس کی چارج یہ ہے کہ اس کو ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ دینی چاہیے. تو میں نے تو اس کے بارے میں صرف الفاظ بولے کہ ذلیل آدمی ہے. کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا اور ابتسام الہی ظہیر 95% متفق ہیں. اہل حدیث کا عقیدہ توحید ہے. 95% مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں متفق ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کربلا مارکے کو پولیٹیکل جنگ کہا تھا، اقتدار کی جنگ کہا تھا، اور یزید کے نام کے ساتھ میں اللہ پلیزڈ ود ہم. آپ کی بھی یہی رائے؟ میں اس رائے کے ساتھ ان سے اتفاق نہیں کرتا. کبھی ایک ٹیلی فون کیا کہ مناظرہ چھوڑ کے کہ یار آئے بیٹھے ہیں آپ، ہم ڈسکس کریں. تو جناب والا میرے پروگرام کا نام سن کے نہیں آئے گا اس پروگرام میں. آپ بٹھا دیں مجھے، میں آپ کے تو آپ بٹھا دیں مجھے. آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں پہلے بتائیں. آپ کے تعلقات ہے نا، تو آپ کو چاہیے آپ بٹھائیں. آپ